کیا تو نے یہ حدیث نقل نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری دشمنی، تیرا بغض جو ہے وہ کفر اور نفاق ہے۔ امام رضا کے القاب میں سے جو روایات میں استعمال ہوا کہ لقب عالم آل محمد ہے۔ رسول اللہ سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک ہر امام کی خوشی کا باعث، دل کی خوشی کا باعث جو امام ہے وہ امام رضا ہے۔ کہ ایک ہرنی جو ہے جو کہ فریاد کر رہی تھی کوئی جو ہے میری ضمانت دے دے، کوئی جو ہے نا مجھے بچا لے، امام رضا علیہ السلام نے اس کی ضمانت دی ہرنی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ولادت امام رضا علیہ السلام کی حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد شاکری صاحب۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ممنون، متشکر ہوں۔ مطلب ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے 11 ذی القعدہ آپ کی ولادت اور شہادت کی جو تاریخیں ملتی ہیں، 23 ذی القعدہ کے حوالے سے بھی ایک ڈیٹ آتی ہے۔ تقریباً 55 سال امام کی عمر رہی، ہمارے 8ویں امام ہیں۔ امام کی والدہ کے حوالے سے، امام کی والدہ نجمہ خاتون کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ اگر کچھ تھوڑا سا مختصراً آپ بتا سکیں کہ وہ کون تھیں، کن اور کس طریقے سے جو ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ اور دیگر تمام ائمہ سلام اللہ علیہ اجمعین کی جو والدات ماجدات ہیں، ان سب کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب کی سب عظیم المرتبت اور عظیم المنزلت تھی۔ ان کی قدر و منزلت میں کسی بھی قسم کی کمی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور ہر مادر گرامی کے حوالے سے کتب معجزات میں، کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں بہت سارے ایسے مطالب موجود ہیں کہ جس پر ایک مفصل پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فقط جو ہے حضرت تکتم خاتون یا حضرت نجمہ خاتون یا حضرت خیزران، مختلف ان کے نام ذکر ہوئے، تو انہی کے حوالے سے اگر ایک آدھا پونا گھنٹے کا پروگرام اگر کرنا چاہیں تو ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ تحقیق کرنی پڑے گی، لمبا چوڑا میٹر ڈھونڈنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو امام رضا سلام اللہ علیہ کی والدہ کے حوالے سے جب ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب تاریخ کا، تو ان سے جو وصلت ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا ملنا جو ہے، اور ان سے جو شادی ہے اور جو ازدواج ہے، یہ ایک بشارتی عمل کے ذریعے ہوا۔ یعنی باقاعدہ خواب میں امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں خواب میں آئے، اور خواب میں جو ہے بتایا گیا کہ آپ نے اس طریقے سے ان خاتون سے شادی کرنی۔ ان کی تصویر باقاعدہ امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کو دکھائی گئی، اور اس کے نتیجے میں ان خاتون سے، جو کہ حقیقت میں کنیز تھی، ام ولد کہا گیا جس کو۔ ام ولد وہ کنیز ہوتی ہے جو کہ اپنے آقا سے جو ہے صاحب اولاد ہوتی ہے، اور جب صاحب اولاد ہوتی ہے تو چونکہ کبھی بھی بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کا مالک نہیں بن سکتا، تو جیسے ہی آقا جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ماں خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یعنی وہ تھوڑی بہت کنیز ہے اور تھوڑی بہت آزادی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فقہ کی زبان میں ام ولد۔ صحیح۔ تو اسی لیے ام ولد کی تعبیر حضرت نجمہ خاتون کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال جب ہم لوگ روایات کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری روایات ہیں جو ان کی قدر و منزلت اور ان کی جو ہے عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے انوار البہیہ فی تاریخ الحجج الالہیہ، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب تالیف کی ہے، اور 14 معصومین کا احوال انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں عربی زبان میں کتاب ہے انوار البہیہ، جو کہ 14 معصومین کی زندگی کے حوالے سے۔ اس کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ یہ ام ولد تھی جن کو ام البنین بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، ان کے القاب میں، ان کے ناموں میں ایک نام ام البنین بھی ہے۔ جیسے ہم مولا عباس کے حوالے سے، جیسے مولا عباس کے حوالے سے ام البنین لقب تھا، ویسے ان کا نام بھی ام البنین تھا۔ اور نام جو تھا ان کا ام البنین تو کنیت کہلائے گی، نام جو تھا وہ تھا نجمہ، اور ان کو تک تم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تک تم یہ بھی نام ہے، اور ان کو جو ہے خریدا تھا حمیدۃ المصفات نے۔ حمیدۃ المصفات جو ہے وہ حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہے، امام جعفر صادق کی جو ہے زوجہ گرامی۔ وَكَانَتْ مِنْ أَفْضَلِ النِّسَاءِ فِي عَقْلِهَا وَدِينِهَا وَإِعْظَامِهَا لِمَوْلَاتِهَا۔ حضرت نجمہ خاتون کی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ وہ عقل کے اعتبار سے تمام عورتوں میں افضل ترین تھی، دینی اعتبار سے افضل ترین، اور
اپنی مالکن یعنی حضرت حمیدہ خاتون جو کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی زوجہ تھی، ان کا احترام بھی عجیب و غریب کرتی تھی. صحیح. یعنی واقعا لگتا تھا کہ یہ کنیز ہے، وہ جو ہے مالکن ہے. تو یہ بھی ان کی شرف اور ان کی جو ہے عظمت اور بزرگی کی ایک دلیل ہے. رویہ روایت میں آیا کہ ان حمیدہ اور رأت فی المنام، حمیدہ سلام اللہ علیہ نے امام موسیٰ کاظم کی والدہ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، یعنی اپنے جد امجد رسول اللہ کو، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کی جد امجد کو، یقول اللہ یا حمیدہ حبی نجمہ ابن کے موسیٰ، اے حمیدہ، اب کنیز تو ان کی حضرت حمیدہ خاتون کی، کہا کہ اے حمیدہ اپنی اس کنیز نجمہ خاتون کو اپنے بیٹے کو ہدیہ کر دو، ہبہ کر دو. صحیح. تو یہ جو میں نے بشارتی تعبیر استعمال کی وہ یہاں سے صحیح. آتی ہے. فَإِنَّهُ سَيَلِدُ لَهُ مِنْهَا خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ، خیر اہل الارض، نجمہ خاتون امام موسیٰ کاظم سے روئے زمین کے سب سے بہترین فرد خیر و اہل الارض کی مادر گرامی بنیں گی. فَوَهَبَتْهَا لَهُ، یہ خواب دیکھا حضرت حمیدہ نے اور اپنے بیٹے کو یہ کنیز اس طریقے سے یہ جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے وہ زندگی میں آئی. بالکل. فلما ولدت له الرضا علیہ السلام سماها الطاہرہ، جب حضرت نجمہ خاتون ماں بنی ہے امام رضا علیہ السلام کی، تو امام موسیٰ کاظم نے اس دن ان کو لقب دیا طاہرہ کا. صحیح. دیکھیے ہمارے پاس ایک مفصل ایک گفتگو ہے کہ تعدد اسامی جو ہے وہ تعدد عظمت پر دال ہے. یعنی اگر کسی کے بہت سارے نام ہیں تو یہ بہت سارے نام کسی نہ کسی زاویے، کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے. صحیح. اب شہد کے عربی زبان میں 80 نام ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ظاہر ہے، کسی نہ اس کی رنگت کے اعتبار سے. سفید شہد کو العسل الماضی مثال کے طور پہ کہتے ہیں، یا شہد کہتے ہیں مثال کے طور پہ، جو سفید شہد ہوتا ہے، مہنگا ترین شہد ہے. یلو ہو تو الگ ہے، لال ہو تو الگ ہے، براؤنش ہو تو الگ ہے. رنگوں کے اعتبار سے شہد کے الگ الگ نام ہیں. طریقہ علاج، کس شہد سے کون سا علاج ہوگا اس کے اعتبار سے الگ الگ نام ہیں. صحیح. کن مکھیوں نے اس شہد کو بنایا ہے، پہاڑ کی مکھیاں تھی، باغوں کی مکھیاں تھی، علاقے کی تھی، آبادی کی تھی، جنگلوں کی تھی، اس کے اعتبار سے الگ الگ نام تو اگر یہاں پر ان کو طاہرہ کہا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک ہے. جی اسی طریقے سے تلوار کے بہت سارے نام، گھوڑوں کے بہت سارے نام، شیروں کے بہت سارے نام، کیوں؟ ان کے الگ الگ زاویے کو دیکھ کر. صحیح. تو یہاں پر بھی بی بی نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کو اگر ام البنین کہا جا رہا ہے، تکتم کہا جا رہا ہے، خیزران کہا جا رہا ہے، اب طاہرہ کہہ دیا مولا نے، اس کا مطلب یہ کہ یہ والا صفات خاتون تھی، اور ان کی مختلف صفات کو دیکھ کر ان کے مختلف اسماء گرامی ہیں. اچھا صاحب، تھوڑا سا اگر ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں، یہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم جب سے ہم نے گفتگو شروع کی ہے ہم بار بار امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام کا اصل نام علی علیہ السلام تھا، لیکن یہ رضا لقب اتنا زیادہ مشہور ہوا ماشاءاللہ. تو اگر اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے جو ہے امام کا لقب پڑا؟ امام رضا صلوات اللہ وسلم علیہ ہم لوگ کہتے ہیں رضا. اور یہ بھی میں یہاں پہ ایک نقطے کا اضافہ کر دوں کہ مخالف یعنی اہل سنت کہہ لیں یا جو بھی شیعہ عقیدے کے مخالف ہیں وہ، اور مؤلف یعنی شیعہ الفت سے مؤلف، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مؤلف اور مخالف. مؤلف اور مخالف جو ہے دونوں اس ہستی پر راضی تھے. اچھا. دونوں کے لیے اس ہستی کی ایکسیپٹنس تھی. یعنی جن کو ہم لوگ مخالف سمجھتے ہیں وہ بھی، یہاں تک کہ یعنی جو مخالفین تھے انہوں نے امام رضا سے پہلے آپ تاریخ دیکھیں تو وہ سارے ائمہ کو یبن رسول اللہ کہتے ہیں. مطلب ابو حنیفہ اگر آ رہے امام صادق سلام اللہ علیہ کے پاس تو کہتا ہے یبن رسول اللہ. سفیان ثوری یا دیگر اور محدثین جو کہ اہل سنت محدثین تھے اپنے زمانے کے، اپنی مکتب فکر کے اعتبار سے، وہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، امام محمد باقر کے پاس ہے، کہتے تھے یبن رسول اللہ. امام رضا سلام اللہ علیہ کے بعد یہ چینج آیا کہ امام محمد تقی کو یبن رسول اللہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے یبن رضا. اچھا. جی. امام علی نقی کو یبن رضا، یعنی اتنا ایک دم سے مشہور. جی. امام حسن عسکری کو بھی یبن رضا کہا گیا. یعنی امام رضا کے بعد جتنے ائمہ آئے ہیں جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں وہ ان کو یبن رضا کہہ کے اپنے اپنے ادوار میں خطاب کرتے تھے. امام رضا کی ایکسیپٹنس کی وجہ سے اور قبولیت کی وجہ سے، قبولیت عامہ کی وجہ سے. تو عربی زبان میں خوشنودی اور لائکنیس اور پسندیدگی کو رضا کہا جاتا ہے. الرضا والرضوان دو مصدر ہیں یہ، صحیح، جن سے جو نا راضی اور مرضیہ اور راضیہ سارے کے سارے الفاظ نکلے. صحیح. تو رے پر جو ہے کسرہ ہے، رضا مصدر ہے، جس طرح غنا مصدر ہے.
ادا مصدر ہے، غنا اسی طرح رضا. اکثر لوگ غلط پڑھتے رضا پڑھتے. اب وہ اردو میں تو چل جائے گا جو بھی آپ بولیں، رضا بھائی رضا بھائی رضا بھائی بولیں گے تو شاید تھوڑا عجیب سا لگے گا، لیکن صحیح جو لفظ ہے پراپر وہ رضا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک حدیث جی اس حوالے سے جی عرض کر دوں کہ جو امام ہی سے سوال کیا گیا کہ جو ہے لوگ یہ کہتے اچھا اس میں بھی جو ہے نام کے اندر بھی جو ہے نا ہمیشہ سے جو ہے بدماشیاں جاری رہی ہیں کہ بھئی امام رضا کو رضا کیوں کہا گیا. جو مخالفین سے انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ لقب جو ہے جو امام رضا کو رضا کہا گیا یہ مامون عباسی نے دیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو کم کرنا کہ بھئی اس میں کیا آپ جس پہ جو ہے نا لعنت بھیج رہے ہیں نا جس کو قاتل کہتے ہیں اسی نے تو لقب دیا ہے اچھا اور آپ اسی نام سے پکار رہے ہیں. بہت بڑا تیر مارا آپ نے، یہ لقب بھی اسی کا دیا ہوا ہے. اس قسم کی بات تاکہ سامنے والے کو ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو کیا جا سکے. صحیح. تو بزنتی جو ہے احمد ابن ابی نصر بزنتی یہ امام رضا کے اصحاب میں سے، اور عجیب ان کی عظمت ہے، امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے بھی ہیں. یعنی کہ ایک رات یہ امام رضا گھر میں آتے ہیں اور گھر میں آ کے قیام کرتے ہیں. رات کافی ہو جاتی ہے تو امام رضا علیہ السلام اپنا بستر، اپنا گدا جس پہ خود مولا لیٹتے تھے وہ ان کے لیے بچھاتے ہیں، خود امام رضا بچھاتے ہیں. اور وہ تکیہ جس پہ امام رضا سر رکھتے تھے وہ احمد ابن ابی نصر کو دیتے ہیں. تو احمد ابن ابی نصر جب اس بستر پہ لیٹا تو ہواؤں میں اڑا تھا. ظاہر ہے سوچے اس کنڈیشن کو کہ امام کا تکیہ امام کا بستر مل جائے تو کیا کیفیت ہے، کہ سوچ کے میں مزہ آ رہا ہے. صحیح. تو یہ بھی جو ہے اس نے من مچھلی کی صدا بلند کی کہ کون میری مانند ہے اس روئے زمین پر جس کو حجت خدا نے اپنا تکیہ اور اپنا بستر دیا. تو دوسرے حجرے سے جہاں امام رضا موجود تھے وہاں سے آواز دے گا کہ خبردار احمد ابن غرور مت کرنا، فخر مت کرنا. تو احمد ابن ابی نصر نے کہا یہاں نہیں کروں گا، قبر میں جا کے ضرور بولوں گا فرشتوں سے میں وہ بندہ ہوں، پہچانوں مجھے میں کون ہوں. صحیح صحیح. تو یہ احمد ابن ابی نصر کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ کے بابا کو جو رضا کہا ہے وہ مامون اور رشید نے کہا ہے. اور اس وقت کہا کہ جب وہ ولایت عہدی پر راضی ہوئے، اس ولایت عہدی کو یعنی مامون کے جانشین بننے پر جب وہ راضی ہوئے تو ان کو رضا کہا گیا کہ ہاں بھائی انہوں نے رضایت کا اظہار کر دیا. صحیح. یہ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا. فقال، اب دیکھیے امام نے رد کتنی شدت سے کیا. یعنی یہ بعض اوقات ہم لوگ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے شر بہت بڑا ہوتا ہے. امام نے رد جو کیا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا شر ہے کہ مامون نے رضا کہا، یہ کوئی ہلکا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورے عقیدے کو خراب کرنے کی کہانی ہے. صحیح. امام نے فرمایا کذبوا واللہ، خدا کی قسم جھوٹ بولا انہوں نے، وفجروا اور فجور کیا، فسق و فجور کیا. بل اللہ تبارک و تعالی سماہ الرضا، مامون کون ہوتا ہے؟ اللہ نے رضا نام دیا ہے، خود ذات خداوندی نے میرے بابا کو رضا کہا ہے. کیوں؟ لأنه كان رضا للہ عز وجل فی سمائه ورضا لرسولہ والائمہ بعدہ علیہم السلام. کیونکہ میرے بابا وہ ہستی تھے جو آسمانوں میں اللہ کی خوشی تھے اور زمین میں رسول خدا اور دیگر ائمہ کی خوشی تھے. یعنی امام رضا سے سب کے ارمان جڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک ہر امام کی خوشی کا باعث، دل کی خوشی کا باعث جو امام ہے وہ امام رضا ہے. آسمانوں میں اللہ کی خوشی کا باعث، زمینوں میں بھی اللہ کی خوشی کا باعث جو ہستی اسے کہتے ہیں رضا. رضا کا مطلب ہی خوشی کا معنی ہے. اتنی زیادہ ایکسیپٹنس امام کی تھی، سب جو ہے وہ امام سے راضی تھے. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ امام کے جو اخلاقی صفات تھے. تو اگر امام کی جو اخلاقی صفات کے حوالے سے اگر کچھ جو ہے وہ آپ اخلاقی صفات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے امام کے اخلاق کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ کہ جسے کہا جائے کہ بقدر میسور جو تاریخ میں موجود ہے، جو چیزیں علماء نے ذکر کیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اخلاق میں سب سے اہم ترین چیز جو ذکر کی وہ ہے کہ امام کا کم بولنا. وہ جو کم بولتے تھے اس میں بھی، یہ میرے بھی تزکیہ نفس کے لیے، آپ کے بھی، اور جو ہمارے ناظرین و سامعین ان کے لیے بھی، اس بولنے میں بھی زیادہ تر آیات قرآنیہ کا اقتباس ہوتا تھا. یہ کمال تھا. سبحان اللہ. یعنی کسی کو جواب دے رہے تو وہاں بھی قرآن کی ایسی آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ آیت کی تلاوت بھی ہو جائے، سامنے والے کو جواب کا جواب مل جائے. قرآن سے کلام کر رہے ہیں. بیشتر خاموشی، تسبیح اور تحلیل میں مشغول، تلاوت قرآن میں مشغول، اور ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. امام کی ساری زندگی کی روٹین نہیں ہے. ہم لوگ، اب میں اپنی بات کروں کسی کو برا نہ لگے، ہم لوگ ایک جو ہے ماہ رمضان میں بھی میرے جیسا بندہ قرآن شروع کرتے تو صفحے پلٹتا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ. اور بیچ میں چھٹیاں ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن
ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور میں ناظرین کو ٹینشن دینا چاہوں گا کہ جو لوگ ماہ رمضان میں قرآن ختم نہیں کرتے، بدبختی ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے علامہ طالب جوہری صاحب، کہتے تھے جو لوگ ماہ رمضان میں ختم قرآن نہ کرے، اگر شروع کر دیا اور چھوڑ دیں ایسے ہی، تو ان کے ساتھ نحوستیں آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ فقر و تنگدستی آ جاتی ہے۔ تو لازمی ماہ رمضان میں جو شروع کیا ہے اس کو آپ ڈیلے نہ کریں، قرآن کو ختم کریں۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خود مولا فرما رہے ہیں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، ان کے اخلاق میں، عادات میں، اور میں اس سے جلدی میں بھی ختم کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میں ہر آیت پر رک کر غور و فکر کرتا ہوں کلام خدا میں، اس لیے 3 دن میں ختم ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ کس مقام پر ہے امام کی عظمت کہ یہ جو 3 دن کی تلاوت ہے یہ مع تأمل ہے، غور و فکر کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ 30 دن میں بھی جو ہے تأمل دور کی بات ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے صحیح، اس کو مکمل کیا جائے، نمٹا جائے۔ بہرحال تلاوت قرآن کے بارے میں اگر معصومین ہی کی احادیث کو دیکھا جائے، ہم لوگوں کے لیے نہ کہ معصوم کے لیے، کیونکہ معصوم اس سے مبرہ اور منزہ ہے، دل میں ہم سب کے زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ معصوم تو عصمت پہ منزل پر فائز ہے، لیکن میں اور آپ جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے دلوں میں زنگ لگتا ہے، اس کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ کچھ اور چیزیں ہیں جو شیخ عباس قمی نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ اپنے گھر میں بہت سادہ لباس پہنتے تھے، لوگوں کے سامنے جب جاتے تھے تو ایک اچھا لباس پہنتے تھے، زینت والا لباس پہنتے تھے، اور جب جو ہے نماز پڑھتے تھے صبح کی تو یا ظہر کی یا عصر کی، مغرب شاید کوئی بھی نماز اول وقت میں، اور فجر کی نماز کے بعد سجدے میں جاتے تھے طلوع الشمس تک، جب تک سورج نہ نکل آئے، گھنٹہ 50 منٹ 55 منٹ جو بھی ٹائم تھا، صحیح، تب تک ان کا سر سجدے ہی میں رہتا تھا۔ یہ ان کے اخلاق میں تھا، یہ ان کے عادات میں تھا۔ مسلسل جو ہے لوگوں کی فکر میں رہنا، مسلسل لوگوں کا خیال رکھنا، مسلسل جو ہے لوگوں کی کمک کرنا۔ حمام والا واقعہ مشہور و معروف ہے کہ حمام میں گئے، کس طریقے سے ایک بندے کی خدمت کی، وہ پہچان ہی نہیں پایا کہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ ضامن آہو کا جو لقب دیا گیا اس کے اوپر پورا جو ہے تفصیلی واقعہ کتب معاجز میں موجود ہے۔ ہم اس کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن کریں۔ صحیح۔ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقی صفات جو آپ بتا رہے تھے ان سب میں جو ہے وہ ہم سب کے لیے لیسن ہے کہ ہم کتنا جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور کتنا اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ انشاءاللہ صفات ڈال سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصل وقفے سے پہلے آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا جو کہ واقعاً امام رضا کے حوالے سے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ضامن آہو کے حوالے سے۔ اگر اس کا تھوڑا سا کچھ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کیوں امام رضا کو ضامن آہو، اور اکثر جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی امام ضامن باندھنے والا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک، تو اس کو تھوڑا سا اگر ڈیفائن کر دیں۔ دیکھیے ہرن کو آہو کہا جاتا ہے فارسی میں، اور علماء نے معاجز کی کتابوں میں بہت سارے ایسے، کیونکہ اس زمانے میں جس کلچر تھا عرب ثقافت، وہاں پہ ہرن بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اور ہرنوں کی مختلف اقسام پائی جاتی تھی جزیرہ عرب کے اندر، آج بھی موجود ہے وہاں پر ہرن۔ تو ہرنوں کے حوالے سے، ہرن چونکہ خوبصورت جانور بھی تھا، اس کے حسن کی بھی شاعروں نے بڑی تعریفیں کی ہیں، اس کی جسامت، اس کے قد کاٹ کی، اس کی آنکھوں کی، مختلف حوالے سے تعریف، یعنی عربی شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ ہرنوں کے اوپر ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہرن اس ثقافت میں، اس کلچر میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو لوگ جو ہے شکار کرتے تھے ہرن کا، اللہ کے رسول اللہ کو ہدیہ دے دیا، امام حسن مجتبیٰ کو ہدیہ دیا گیا ہرنی کا بچہ۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے ایک واقعہ موجود ہے ہرنی کے حوالے سے۔ تفصیلات میں اگر جاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا، صحیح۔ لیکن اتنا اس کا خلاصہ ہے کہ ایک ہرنی جو ہے جو کہ فریاد کر رہی تھی، کوئی جو ہے میری ضمانت دے دے، کوئی جو ہے نا مجھے بچا لے، امام رضا علیہ السلام نے اس کی ضمانت دی ہرنی کی، تو اس لیے امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کہا گیا۔ اچھا۔ اور اس کو جو ہے یقینی موت سے بچایا اس ہرنی کو، ورنہ شکاری اس کو شکار کر لیتا صحیح۔ اور اس کا گوشت جو ہے نا بھون کے کھا جاتا۔ امام رضا نے اس کو بچایا، اس لیے ان کو ضامن آہو کا لقب دیا گیا۔ صحیح۔ تو باقی یہ کہ ہمارے یہاں جو امام ضامن رائج ہے اس میں یہ کہ ابھی اگر کتبی کا مطالعہ کریں تو ائمہ کو ہر دور میں شیعہ عقیدے میں، شیعہ مکتب فکر میں ضامن ہی سمجھا گیا ہے، صحیح، چاہے وہ رسول اللہ ہو چاہے ان کی اولاد ہو۔ کہ ہم جو ہے وہ ان کو امام کی ضمانت میں دے دیں، اس کا مطلب یہی ہوا جب ہم، میں عرض کرتا ہوں امام کی ضمانت میں دے رہے ہیں، یا امام کو جو ہے نا آنن فانن ضامن سمجھنا، اسی لمحے جب میں آپ سے بات کروں امام اس وقت بھی ضامن ہے، میرے بھی ضامن ہے، آپ کے بھی ضامن ہے۔ بالکل صحیح۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی عظمت میں یہ جملہ تحریر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مقام پہ بیٹھی ہوئی تھی، فاطمہ بنت حسن ان کا نام ہے،
امام حسن مجتبی کی جو ہے اولاد میں فاطمہ بنت حسن، تو دیوار جو ہے گرنے والی تھی، انہوں نے کہا لا وحق المصطفیٰ، مت گرنا، تجھے رسول اللہ کا واسطہ ہے، دیوار وہیں رک گئی۔ یہ ان کی عظمت میں یہ معجزات یعنی معتبر روایت سے معجزہ ثابت ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی امام اعظم میں نہیں، صحیح، یہ آن دی اسپاٹ ضمانت ہے۔ یہ صحیح، لا رسول اللہ امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، صحیح، لا وحق المصطفیٰ، یعنی تجھے رسول اللہ کے حق کا واسطہ کہ مت گرنا، وہ نہیں گری، وہیں رک گئی۔ جب وہاں سے اٹھی وہ اپنے مقام سے جہاں بیٹھی ہوئی تھی، اٹھ کے دور گئی تو دیوار گر گئی۔ تو یہ جو امام ضامن کا کانسیپٹ ہے ہمارے بہت ہی اچھا ہے۔ اب اس کا یہ کہ روش جو ہے، آپ ہر ایک کپڑے میں سکہ باندھ دیں یا کوئی نوٹ باندھ دیں اور اس کو بعد میں جو ہے صدقے کے طور پہ صدقے کے پیسے بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ صحیح، باقی عقیدے میں جو ہے نا یہ سکہ نہیں ہے، صحیح، عقیدے میں یہ کپڑا نہیں ہے، ایک روش ہے۔ اس روش میں بھی کوئی حرام چیز جب تک نہیں ہے تو ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، آپ نے صدقے کی نیت سے باندھ دیا یا امام کی حفاظت کی صدقے کی نیت سے، جو بھی آپ نیت کریں، امام ضامن کے پیسے بھی حقیقت میں بھی صدقے کے پیسے ہوتے ہیں، وہ آپ دے دیں کسی مستحق کو، شیعہ کو، تو ادا ہو جاتے ٹھیک۔ ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اس حوالے سے کوئی روایت ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس جو ہے بہت سارے معصومین کے حوالے سے ہے یہ کہ سابقہ جو ادوار میں معصومین تھے وہ ان کو یاد کرتے تھے۔ امام زمانہ کے حوالے سے منبر کوفہ سے امیر المومنین اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے جو ہے نا آہ آہ اور شوقاً لرؤیتہ، یہ تعبیر منبر کوفہ سے مولا علی نے استعمال کی امام زمانہ کے لیے، 12ویں امام کے لیے، کہ میرا دل تڑپتا ہے میرے بیٹے مہدی کی زیارت کے لیے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے امام زمانہ کے حوالے سے فرمایا کہ لو رأیتہ یا لو ادرکتہ لخدمتہ، غیبت نعمانی میں حدیث موجود ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے مہدی کو درک کروں، اس کی زیارت کروں تو میں اس کی خدمت کروں گا۔ صحیح، تو اس قسم کی تعبیر موجود ہے۔ رسول خدا نے حضرت جابر کے ذریعے سلام بھجوایا امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ تو امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا جو یاد کرنا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک دو دفعہ کا یاد کرنا نہیں ہے، یعنی دیگر مقامات پہ آپ کو مثال کے طور پر خطبے میں مولانا ایک دفعہ کہہ دیا صحیح، یا امام نے ایک دفعہ یہ حدیث کہی، یہ جو مقام ہے امام رضا کو یاد کرنے کا، اس میں واضح روایت کی تعبیر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ففی الخبر عن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، ساتھ میں مولا فرماتے ہیں قال سمعت ابی جعفر ابن محمد علیہ السلام غیر مرتن، اس پہ غور کریں، غیر مرتن، غیر مرتن یعنی ایک سے زیادہ دفعہ، ایک دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ مجھ سے میرے بابا امام جعفر صادق نے یہ کہا ان عالم آل محمد علیہ السلام لفی صلبک۔ یہاں سے میں ناظرین کو بھی جو کہوں گا اس کو اچھے سے یاد کریں، بچے جو سن رہے کہ امام رضا کے القاب میں سے جو روایات میں استعمال ہوا کہ لقب عالم آل محمد ہے، صحیح، جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے استعمال کیا کہ اے میرے بیٹے موسیٰ تمہاری صلب میں عالم آل محمد ہے، امام رضا کو کہا عالم آل محمد۔ ولیتنی ادرکتہ، کاش میں اس کی زیارت کرتا، کاش میں اسے دیکھتا۔ فإنہ سمیع امیر المؤمنین، وہ جو ہے میرے دادا علی کا ہم نام ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے سارے کے سارے جملے جو ہے فضائل والے، عالم آل محمد تمہاری صلب میں ہے ایک، اس کے بعد فرمایا کاش میں اس کی زیارت کرتا، صحیح، اور فإنہ سمیع امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا ہم نام ہونا امام جعفر صادق کی نگاہ میں فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ سارے جو جملے، تینوں جملے، ان تینوں جملوں پہ وہ والا ورڈ لگا لیجیے غیر مرتن، ساتھ میں مولا فرما رہے نا کافی دفعہ کہ ایک دفعہ نہیں کہا، غیر مرتن، ایک سے زیادہ دفعہ، کئی دفعہ کہا مجھ سے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ بہت زیادہ یاد کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کو۔ اچھا صاحب، ایک تھوڑا سا اگر ہم سیاسی حالات اس وقت کے تھوڑا سا اگر ڈسکس کرنا چاہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیشتر زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قید خانے میں گزرتا ہے، اور حتیٰ کہ وہیں پر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب مولا رضا کا جو ہے وہ اپنا، جب مولا رضا جو ہے وہ امامت کے اس میں آتے ہیں تو پھر باقاعدہ ولی عہدی اور اتنا چینج آ جاتا ہے ایک طریقے سے۔ تو وہ کیا سیاسی حالات تھے اور پھر اس میں امام نے کیا روش جو ہے وہ اپنائی تھی، اگر تھوڑا سا اس کو اگر ڈیفائن کیا جا سکے؟ دیکھیے اب یہ موضوع جو آپ نے سوال جو اٹھایا ہے، یہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت یہ زیادہ اتنا لمبا جو ہے موضوع ہے کہ اس پہ اگر میں ایک گھنٹہ بھی بولوں تو کم صحیح، ہے، سچی صحیح۔ بات جو ہے، لیکن میں اشارتاً اور جی بہت جی جسے کہتے ہیں اختصار سمرائز کروں گا بالکل گفتگو کو۔ وہ یہ کہ بنو عباس جو آئے تھے ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم سادات کے حقوق کو بحال کریں گے، ٹھیک ہے، ان کا سلوگن یہ تھا کہ ہم فدق کو واپس کریں گے، ان کا سلوگن یہ تھا کہ جو نا شیعہ امیر المومنین پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ یہ سارے کے سارے نعرے لگا کر وہ لوگ آئے، صحیح، بنو امیہ سے جنگ لڑی،
بنو امیہ اہل بیت کے بالکل ڈکلیئرڈ دشمن تھے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جنگ لڑی، بنو عباس کی حکومت آئی، اور اس کے بعد جب بنو عباس کی حکومت آئی، یا اللہ ثارات الحسین کے نعرے لگا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے، صحیح. شہیدوں کو حقوق دیں گے. اس سارے کے سارے معاملے میں معصومین علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے خالصیوں کو ہر دور میں چوکنا رکھا. یعنی حتیٰ کہ عمر ابن عبد العزیز بنو امیہ کا بادشاہ ہے نا، لیکن اس نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ظاہری طور پہ، اتنا اچھا بیہیویئر اس کا رہا، شیعوں کے ساتھ فدق واپس کروا دو، راشن پانی بند تھا، راشن کارڈ کھول دیے، ان کے سارے راشن کھول دیے، ان کو پوٹلیاں کی پوٹلیاں اشرفیاں دے رہے کہ ہمارے بڑوں نے ظلم کیا، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. امیر المومنین نے سب و شتم بند کروا اس کو دیا. بند کروایا. یعنی کہ یہ ایسے کام تھے کہ ہر شیعہ کہتا تھا یار اس سے اچھا آدمی ہو نہیں سکتا. ہم لوگ تو ماشاءاللہ بھی جو پاکستان میں جو شیعہ اگر کوئی اہل سنت آ گئی یا کوئی دشمن اہل بیت حتیٰ کہ ہمارے جلوس میں ایک سبیل لگا دے، ہم کہتے ہیں بڑا خوش عقیدہ ہے، ایک سبیل لگانے پہ، ایک نیاز دینے پہ ہم کہتے ہیں خوش عقیدہ ہے. تو جس نے یہ سارے کام کرائے سوچیے وہ کیا ہوگا. تو جب یہ عمر ابن عبد العزیز دنیا سے گیا تو لوگ سارے کے سارے پہنچے امام کی خدمت میں اور کہا کہ جو ہے آج جو ہے وہ دنیا سے گیا کہ ہر بندہ جو ہے اس کے دل سے دعا نکل رہی ہے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، خدا کی رحمت. اتنے سارے اچھے کام کیے. معصوم نے اس فکر کو یہاں بھی ڈینائی کہ اپنے سر کو جھکایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا یہاں بس یہی دعا ہو رہی ہے اور کہیں نہیں ہو رہی. صحیح. زمین پر ہو رہی ہے، آسمانوں پر نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے جد امیر المومنین کے حق کا غاصب تھا. سارے اچھے کام کیے لیکن اس نے حق سے پیچھے نہیں ہٹا. آگے کہتا کہ بھئی یہ جو بڑوں نے کام کیا تھا یہ بھی غلط تھا، مین جو چیز تھی اس حق پر وہ غاصب رکھ کے خلافت کے اوپر. تو اسی طریقے سے ابو مسلم خراسانی کا سلسلہ، جب بنو عباس ہے انہوں نے سارے نعرے لگائے. امام نے ابو مسلم خراسانی کا نام جب لوگوں نے کہا کہ کیا کمال کا بندہ ہے، ہماری بات کر رہا ہے، ہمیں ڈیفینڈ کر رہا ہے، امام نے کہا خبردار، ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، اس کا نام ہمارے دشمنوں میں، ہمارے دوستوں میں نہیں ہے. بنو عباس نے جب یہ سارے کے سارے قتل کیے، اہل بیت پر ظلم ڈھایا، اماموں کا قتل کیا، تو ماحول ایسا ہو گیا تھا لوگ ان سے متنفر ہو رہے تھے. ٹھیک. انہوں نے اپنی سیاست کو چینج کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آل محمد کو قریب کرتے، ٹھیک ہے، اور ان کو ولی عہدی اور جانشینی سارے کے سارے معاملات دیتے. اس میں جو سب سے بڑی سیاست کھیلی، دیکھیے ایک تاریخی چیز ہے، اس کو کوئی میرے جملے کو نیگیٹو نہ لے کے جائے، میں پازیٹیو ہو کے بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ بنو عباس کے سارے بادشاہوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا مامون الرشید تھا. مامون الرشید ملعون ہے، لعنت اللہ علیہ، دشمن ہے، لیکن یہ کہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی تھا. تو اس کا دماغ جو ہے نا سب زیادہ چلتا تھا. باقی بادشاہوں کے بارے میں آپ کو عیاشی ملے گی، یہ بھی عیاش تھا، لیکن یہ کہ عیاشی کے ساتھ اپنی پڑھائی میں بھی اعلیٰ تھا. یہ محدث بھی حدیثیں بھی نقل کرتا، مناظرے بھی اس نے کیے. امیر المومنین کے فضائل پہ اس کے دربار میں مناظرے ہوئے، اس نے دلیلیں دی خود امیر المومنین کے فضائل پہ. تو اس نے جو دماغ لڑایا اس دماغ کے مطابق اس نے یہ کیا کہ ہم آل محمد کو قریب کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، اور اس چکر میں اس نے اتنا پروٹوکول دینا شروع کیا، اتنا پروٹوکول کہ لوگ حیران رہ گئے. یعنی حسن ابن جام کہتا ہے، ابا صلت ہروی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ امام رضا کا مامون آگے بڑھ کے استقبال کر رہے، پیشانی پہ بوسے دے رہے، سینے سے لگا رہے، اپنی کرسی چھوڑ کے آپ میری کرسی پہ بیٹھے، تو واپس جا کے حسن ابن جام نے امام رضا سے کہا کہ مولا ایمان سے دل خوش ہو گیا، آج ہمارا مزہ آ گیا، بادشاہ وقت آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اور کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ، کیا کہنے. امام نے کہا حسن ابن جام دھوکہ مت کھانا، یہی میرا قاتل ہے. فوراً ٹوکا اس کو کہ ان ظواہر کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ. لہٰذا اس دور کی سیاسی صورتحال میں وہی معاملات سے پرانے، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی، خاص طور پہ شیعوں کے دلوں میں بنو عباس کی، اور بنو عباس جو نعرے لگا رہے تھے وہ سارے نعرے جھوٹے ہونے جا رہے تھے. اس کو کم کرنے کے اس لیے، کو کور کرنے کے لیے سارے کے سارے کام کیے گئے. اچھا، ایک اور چیز جب امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو طب رضا بڑا سننے میں آتا ہے. یہ کیا ہے طب رضا کے حوالے سے، اگر کچھ بتا؟ دیکھیے ایک رسالہ ذہبیہ ہے جو کہ امام رضا علیہ السلام نے لکھا ہے، اور موجود تفصیلی رسالہ موجود ہے. طب کے احکام ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام ہر علم میں افضل ترین ہوتا ہے، اس میں سے ایک علم طب بھی ہے. اور ہر دور میں معصومین نے، یعنی اگر روایات کو نکالا جائے ٹکڑوں کی شکل میں، تقریباً کوئی 25-30 ہزار روایتیں طب سے مربوط. ہر سبزی کے فوائد، ہر پھل کے فوائد، جڑی بوٹیوں کے فوائد، مختلف دانوں کے فوائد، زمین میں اگنے والی چیزوں کے فوائد جو معصومین علیہ السلام سے مربوط ہیں. اور طب امام رضا علیہ السلام، ڈاکٹر جواد فاضل نے کتاب لکھی تھی پہلے، اس کا ترجمہ ہمارے والد مرحوم نے کیا تھا، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. میری آنکھوں کے سامنے ترجمہ، وہ ڈکشنریز دیکھنا، فارسی، عربی، اردو ساری. تو طب امام رضا کے حوالے سے بس یہ کہ احادیث بھی جمع کی گئی ہیں، اور وہ جو رسالہ ذہبیہ جس کو کہا جاتا ہے،
جس میں مامون الرشید سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ چیزیں کرو اگر اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہو. سبحان تو اب ظاہر ہے موضوع سے ہم لوگ نکل جائیں گے، ظاہر ہے، اگر آپ ٹھیک. کہتے تو ہم لوگ نہیں طب کی باتوں کو بھی ڈسکس کرتے پھر اچھا، یہاں پہ. ایک آخری سوال جو میں ایک تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے، مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام کے کافی مناظرے بھی ہوئے ہیں، اگر کوئی ایک مناظرہ اگر آپ وہ پیش کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو جو ہے اپنے اختتام کو پہنچائیں گے. مناظرہ تو بہت طول و تفصیل والا ہو جائے گا، میں ایک مامون کے دربار ہی کا ایک مناظرے کا ٹکڑا پیش کر جی دیتا جی ہوں. جی جی. مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام پر جو ہے اٹیک کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے اپنے جد کے بارے میں یہ مشہور کیا، امیر المومنین کے بارے میں، کہ وہ قسیم النار والجنہ ہے. اور یہ اٹیک اور حملہ ڈائریکٹ امام رضا پہ تھا کہ آپ نے اپنے جد کے بارے میں کیا چیزیں مشہور کی ہوئی کہ وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج وہابی بھی یہ بات ہمارے خلاف کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے، مالک یوم الدین وہ ہے. جب مالک یوم الدین وہ ہے، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، تو جنت میں بھی لوگوں کو اس نے بھیجا، جہنم میں بھی اسی نے بھیجنا ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ قسیم النار والجنہ جو آپ کے جد ہے، یہ کوئی لاجک اس کی نہیں ہے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے، یہ ابس نعوذ باللہ بات ہے، بیہودہ بات ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے جو ہے اس سے کہا کہ مامون تو خود محدث ہے. یہ مناظرے کا ٹکڑا عیون اخبار الرضا میں موجود ہے. صحیح. مامون تو خود محدث ہے، خود حدیثیں نقل کرتا ہے. کیا تو نے یہ حدیث نقل نہیں کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری دشمنی، تیرا بغض جو ہے وہ کفر اور نفاق ہے. کہا کہ ہاں میں یہ حدیث اپنے سلسلہ سند سے نقل کرتا ہوں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، معتبر ہے. تو کہا کہ مجھے انصاف سے بتا مامون کہ جو مؤمن ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ کہا جنت میں جائے گا. کہا کافر اور منافق کہاں جائیں گے؟ کہا جہنم میں جائیں گے. کہا تو تقسیم تو ہو گئی. تو مامون نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ. ظاہر مامون لاجواب ہو گیا، جس طرح اٹیک کرنے جا رہا تھا صحیح. کہنے لگا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. عباس صلاحت ہروی یہ کہتے ہیں کہ میں جب گھر لوٹا تو میں نے مولا سے خوش ہو گیا کہ لقد اثلجت فؤادی، مولا اپنا دل ٹھنڈا کر دیا، مزہ آ گیا. ایسا کرارا جواب دیا اس کو، جتنا بڑا اس نے اٹیک کیا تھا اور جس طرح آپ نے پیارے طریقے سے جواب دیا، مزہ آ گیا ایمان سے. تو مولا رضا نے فرمایا کہ عباس صلاحت ہروی اس کو سمجھانے کے لیے جواب دیا تھا میرا عقیدہ کچھ اور ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے دادا علی جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو کر کہیں گے ہاذا لی و ہاذا لک، یہ علی والے جو ہیں یہ میرے ہیں اور یہ میرے دشمن، یہ تیرے، میں اس تقسیم کا قائل ہوں. یہ وہ نہیں مانتا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے سمجھایا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، صلی اللہ علی محمد بہت شکریہ. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ وقت کم تھا، امام رضا علیہ السلام کے سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کی جائے. ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر پوری سیرت کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ کچھ تھوڑا سا امام کا ذکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.